قصوری صاحب، صورتحال تو ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس ڈیولپنگ صورتحال میں کوئی ایک چیپٹر اب نہیں ہے. وینزویلا تک بات رکی نہیں، ایران کا چیپٹر دوبارہ شروع ہو گیا. 13واں دن ہے وہاں احتجاج کا. تقریباً 100 شہروں اور قصبوں میں کل ملا کے یہ احتجاج پھیل چکا ہے اور ٹرمپ سٹریٹ لکھا گیا عوام کی جانب سے. قاسم سلیمانی کے مجسمے تک توڑے گئے. اس طرح کے حالات بن رہے ہیں. مستقبل ایران کا کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہیں سے شروع کریں تو؟ جی آپ ضرور شروع کر دیں، لیکن وینزویلا کی بھی بات آپ سیٹلڈ نہ سمجھیں، وہ بعد میں بات کریں گے اگر آپ پوچھیں گے، کیونکہ وینزویلا ایک انہیریٹر ہے بولیوارن ریولوشن کا، اور اس میں کیا ہوگا ابھی سر دست امریکن تھنکرز بھی کلیئر نہیں ہیں. ہاں کہا جب ایران پہ آ جائیں، دیکھیے جو کمپیریزن ہو رہا ہے ایران کا وینزویلا کا، اور کوئی گرین لینڈ کا ذکر کرتا ہے، یہ ساری مختلف صورتحال ہے، جوہری تبدیلی یا جوہری طور پر مختلف ہے. ہاں ایران کی بات آئیں، ایران میں دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہ میں ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ایران ایک برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہر دور میں ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں. جب شاہ ایران کی حکومت تھی تب بھی اچھے تھے، پھر اسلامک ریولوشن کے بعد پھر بھی اچھے رہے ہیں. میں نے خود ڈیل کیا ہے ایران کی حکومت کے ساتھ اپنے دور میں، اور مجھے پتہ ہے کتنے ہمارے قریبی تعلقات ہیں. اب ایران کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کی جو انٹرنیشنل پروجیکشن ہے، اس کے اوپر تو میں ٹوٹلی بیس نہیں کر سکتا. ہاں یہ اگر ہم اسیوم کر لیں کہ مختلف ذرائع سے ایک ہی خبر آ رہی ہے، پھر دوسری بات ہے کہ ایران میں کس لیول آف ریزسٹنس ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک خاتون کی مرگ کے بعد جو کہ وفات پا چکی تھیں، ایک ارلیئر ڈیمنسٹریشن میں جو خواتین کے رائٹس اور ہیومن رائٹس کے سلسلے میں تھا، وہ 6 مہینے چلا تھا، اور اس کے بعد وہ کسی طرح مشکل سے کنٹرول میں آیا. اس کے بعد یہ جو امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا، تو ایک ریزسٹنس کی اسپرٹ بھی بلڈ ہوئی، اور بہت زیادہ. اور اس میں ایک نیشنلسٹ ایرانین رجیم نے نیشنلزم کو یوز کیا اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. اب یہ جو دوبارہ ڈیمنسٹریشنز ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پروجیکشن اگر واقعی صحیح ہے، ایسے ہی ڈیمنسٹریشنز ہو رہے ہیں، اتنے ہی شہروں میں ہو رہے ہیں جیسے آپ خود فرما رہے تھے، تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. پاکستان کو اس کی بڑا چوکنا ہونا پڑے گا. ہمارے بارڈر پہ ملک ہے، اور اگر یہاں کیوس ہوتا ہے تو پاکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان سے آلریڈی ڈسٹربڈ ہے، اور ایران جو ہندوستان سے ہمارے تعلقات ہیں، مجھے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہاں یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف اچھے خاصا پبلک اوپینین ہے، اور جو اکنامک سچویشن ہے اس کی وجہ سے بھی یہ قابل فہم ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ جناب آئے گا کوئی قبضہ کر لے گا، وہ وینزویلا والی پوزیشن ایران میں بالکل نہیں. یہاں تو اگر جب تک ٹروپس آن گراؤنڈ نہ ہو، آپ تو ایران کی بات کر رہے ہیں، میں تو وینزویلا کی بات کرتا ہوں. وینزویلا میں امریکن ٹروپس نہیں ہیں گراؤنڈ پہ، کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. انہوں نے افغانستان عراق سے کوئی سبق سیکھا ہے لگ رہا ہے، انہوں نے اپنے ٹروپس نہیں بھیجے ابھی، اور وہاں بھی وینزویلا میں بھی ڈیمنسٹریشنز ہو رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جن کو انہوں نے پکڑا ہے ان کے خلاف کافی ریزنٹمنٹ تھی، اور یہ بھی خیال تھا کہ پچھلا الیکشن انہوں نے رگ کیا ہے، اور جن کو نوبیل پرائز ملا تھا، مچاڈو ان کا جو بھی پہلا نام ہے، وہ شاید الیکشن جیتی تھیں. لیکن یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں بھی ایسی فورسز ہیں جو کہ بولیوارن ریولوشن سے انسپائرڈ ہیں، جو ریزسٹ کرنا چاہتی ہیں. ہوگا یا نہیں آج کا وہ سوال نہیں، آج ایران سوال ہے. تو ایک چیز تو میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ اگر اس قسم کی چیز اسرائیل نے یا امریکہ نے کی تو بڑی سخت اس ایریا میں کیوس ہوگا، پورے علاقے میں کیوس ہوگا، اور پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ آسانی سے نہیں معاملہ سیٹل ہوگا. کیا امریکہ اپنے ٹروپس بھیجے گا؟ قطعاً نہیں. میں سوال میں جاننا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں تو وہ کوئی ریزسٹنس نہیں انہیں کچھ بھی کرنے سے پہلے، اس سے پہلے ایران پہ وہ حملہ بھی کر چکے، فردو کی جو صورتحال بنی وہ بھی آپ کے سامنے رہی.
اب وہاں عوام جو ہیں وہ اگر باہر نکلے ہیں تو ظاہری بات ہے کیوس لازمی ہوگا. انہوں نے وینزویلا والے معاملے میں، رشیا والے معاملے میں جو ان کے آئل کو لے کر جانے والے جہازوں کو، اپنے جہاز کو قبضے میں رکھا، ابھی تک ان کے قبضے میں ہے، وہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہاں تو، اور وہ پھر ٹیکسز بڑھانے والے معاملے میں آگے جا رہے ہیں، ٹیرف والے معاملے میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی 500% آگے بڑھ رہے ہیں رشیا سمیت. ان سارے سینیریوز کو پھر آپ کوئی روکنے والی تو ایسی فورس ہے نہیں جو انہیں روکے. جی ہاں، آپ نے صحیح واقعات کی نشاندہی کی ہے، لیکن جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو جوہری طور پر مختلف ہے. جی جیسے افغانستان جیسے ملک میں جس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، جس کو انگریزی میں ایک لفظ ایک ہی ہے، ریگ ٹیگ ملیشیاز، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن وہ سمجھتے تھے ان کے پیچھے ایمانی قوت ہے. انہوں نے امریکہ کو کمپیل کر دیا نکلنے کے لیے. اس سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے وہ آج وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بات عراق میں کیا ہوا، ان کی انٹرونشن کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ نکلی. زیادہ تو عراقیوں کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن امریکہ کا بھی بلڈ اینڈ ٹریجر وہاں خرچ ہوا، اور خیال یہ تھا کہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے. سبق شاید یہ سیکھا ہے کہ ٹروپس آن گراؤنڈز پرٹیکولرلی مسلم کنٹریز میں بڑا رسکی پروپوزیشن ہے. اسرائیل کی میں اتنی نہ تو پاپولیشن ہے، نہ ان کی اتنی بڑی فوج ہے، نہ ان کا بارڈر ملتا ہے کہ وہ فلسطین والا یا غزہ والی کہانی نہیں ہے. ایران نے تو پچھلی دفعہ بھی اسرائیل کو بھی سبق سکھایا تھا، اس لیے یہ آسانی سے ہونے والا چیز نہیں ہے. اس میں جو طریقہ یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل پروجیکشن ملے، ہمت بڑھائی جائے اور چیزیں ہوں، اور ان کو شاید کچھ نہ کچھ کامیابی ہو، کچھ نیگوشیشنز ہوں، گورنمنٹ کچھ لے کچھ دے. جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا، ہمیں ایز پاکستانیز بالکل کلیئر ہونا پڑے گا کہ وی ہیو ٹو بی ویری واچفل. ہمیں کچھ ایک طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں، آرام سے سچویشن واچ کریں، اور ہمیں کوئی سائیڈز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے تعلقات ایک مختلف نوعیت کے ہیں. چاہے وہ شاہ ایران کی حکومت تھی، بڑے قریبی تھے، مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ بھی بڑے قریبی تھے. انہوں نے مجھے خود اپروچ کیا. لاری جانی صاحب جو آج سیکرٹری ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے، میرے آفس میں آئے، 4 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے کہ جی آئیے بیٹھ کے امریکہ کو ہم ایک جوائنٹ میمورنڈم بناتے ہیں. وہ بنایا، میں لے کے گیا امریکہ. کونڈلیزا رائس مجھے ان کے لیے پیغام بھیج رہی تھی ایرانیوں کے لیے. ایرانی سمجھتے تھے کہ پاکستان ہی ان کے لیے بیسٹ طریقہ ہے، امریکہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ بیسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ایک اسپیشل پوزیشن ہے ود ریفرنس ٹو ایران، اور ہمیں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. میں کسی پریڈکشن گیم میں پڑھنا نہیں چاہتا، نہ میں جوتشی ہوں. میں نے آپ کے سامنے اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے انہوں نے 2 ٹینکر پکڑ لیے یا 25، اس کا ایران کی سچویشن پہ کوئی اثر نہیں ہے. قصوری صاحب، یہ بات سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی تھی جب امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم وہاں رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں. اب وہاں وہ ان سارے معاملات کے بعد، سینکشنز کے بعد، حملوں کے بعد، فردو کے بعد، سارے معاملات کے بعد، اب جب عوام وہاں جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں جو رضا پہلوی ہیں وہ عوام سے کہتے ہیں کہ آپ اور زیادہ احتجاج کیجئے. اب خدا نہ خواستہ کسی لمحے بیک فٹ پہ قیادت جاتی ہے ایران کی، اور لوگوں کو کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کیجئے، اور کچھ نیا سیٹ اپ ترتیب پاتا ہے. فرض کریں تو بات تو وہی ہوئی جسے امریکہ نے اور اسرائیل نے پہلے دن کہا تھا کہ وہاں رجیم چینج کرنا ہے. تو اس نظریے کو پھر آپ کس نظر سے دیکھیں؟ فرق بہت ہے، جوہری فرق ہے. امریکن ٹروپس کی وجہ یا اسرائیلی ٹروپس کی وجہ سے ایران میں تبدیلی نہیں آئے گی. اگر تبدیلی آئے گی آن گراؤنڈ تو جو پبلک چاہتی ہے وہ تو بالکل مختلف سچویشن ہے. وہ گراؤنڈ پہ جب آیت اللہ خمینی آئے ہیں، کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، نہ پاکستان کی حکومت کو. میں تو خود شاہ ایران کو، ایک بڑا میں نوجوان تھا، ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے ساتھ ملنے گیا تھا. اس وقت خیال تھا ایئر مارشل اصغر خان فیوچر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. ہماری 3 گھنٹے رضا شاہ پہلوی سے ملاقات ہوئی. وہم و گمان نہیں تھا کہ وہ کچھ مہینے کے بعد ان کا نام و نشان نہیں رہے گا ایران میں، کیونکہ پبلک باہر نکل آئی. خمینی صاحب کا نام بڑے کم لوگ جانتے تھے، پھر ہر جگہ خمینی ہونے لگا. لوگوں نے ایک ریئل سچویشن کو ایکسیپٹ کیا. حالانکہ پاکستان کے تعلقات پرانی حکومت سے اچھے تھے، لیکن ہم ان کے نیبرز ہیں. ہمیں ایکسیپٹ کیا
کہ جی یہ ایران کی عوام کی خواہش ہے. ہم کون ہیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں. ہمارا ایک ہی رول ہے کہ ہم جو ایران میں سچویشن آن گراؤنڈ ہوگی وہ آپس میں جو فیصلہ کریں گے وہ ایرانی سٹیزنز کا کام ہے، ایران کے شہریوں کا کام ہے